نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مشرکین کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ نکاح کے متعلق ہمیں دین اسلام نے چند اصول عطا فرمائے اور وہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ کسی عورت سے نکاح کرتے وقت 4 باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات لحسنہا کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھا جائے، اور دوسری بات ولحسبہا کہ اس کے خاندان کو دیکھا جائے، اور تیسری بات ولمالہا کہ اس کے مال و دولت کو دیکھا جائے، اور چوتھی بات اور آخری بات جو ہے وہ ہے ولدینہا کہ اس عورت کا دین دیکھا جائے۔ اور ان چاروں چیزوں میں سب سے زیادہ جس چیز پر دار و مدار ہے اور جس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ دین ہے، کیونکہ کسی عورت سے نکاح کرنے کا مقصود اس سے پھر آگے نسل چلتی ہے، اولاد جنتی ہے وہ عورت، تو اس عورت کا دیندار ہونا اس اولاد کے دیندار ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس وجہ سے ان تمام شقوں میں آخری جو شق ہے دینداری کی، اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یعنی باقی اگر کوئی کمی ہو مال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، اس کمی کو تو برداشت کر لیا جائے، لیکن دین والی کمی اگر ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کا آگے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مائیں اگر نیک ہوتی ہیں تو اولاد بھی نیک دیندار ہوتی ہے، اور مائیں اگر نیک نہ ہوں تو ان کی اولاد بھی نیک نہیں ہوتی، گویا کہ اولاد پر اس کا اثر ہوتا ہے، ماؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کی بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ داروں نے عرض کیا کہ ان کی بیٹی کے لیے انہوں نے کوشش کی کوئی رشتہ مناسب تلاش کیا جائے، تو انہوں نے رشتہ تلاش کیا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کیا، اور ایک ایسا لڑکا ملا کہ جو خوبصورت بھی تھا اور تعلیم یافتہ تھا، اچھے خاندان سے اس کا تعلق بھی تھا۔ اب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اس طرح کوئی لڑکا مل گیا ہے رشتے کے لیے، تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا، کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے نہیں کرانا چاہتا۔ تو وجہ پوچھی گئی، کیا یہ مال کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے؟ کہا نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کہا حسن خوبصورتی نہیں ہے؟ کہا بالکل وہ بھی ہے۔ دینداری نہیں ہے؟ کہا وہ بھی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتے سے آپ نہیں کرا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وجہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان کے جس کا رشتہ آپ جو ہے نا مانگنے کے لیے آئے ہو، جس کے لیے ان کے گھر میں باندیاں کام کرتی ہیں، لونڈیاں کام کرتی ہیں، تو میری بیٹی جب جائے گی تو وہ اپنی ساس اور اپنے خسر کی خدمت نہیں کر سکے گی، ان کو خدمت کا موقع نہیں ملے گا، اور یہ خدمت ایسی چیز ہے جو ان کے لیے جنت کا سبب بنتی ہے، تو اس سے محروم ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے نہیں کراتا۔ تو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم تو یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں اپنی بیٹی بہن کا نکاح کراتے وقت کہ میری بیٹی اور میری بہن فلاں کام نہیں کرے گی، فلاں کی خدمت نہیں کرے گی، فلاں جگہ جھاڑو نہیں دے گی، فلاں کپڑے نہیں دھوے گی، یہ خدمت نہیں کرے گی۔ یعنی ہم ان چیزوں سے روکتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں ان جلیل القدر صحابی رسول نے عرض کیا کہ یہ جو ہے نا ان کے جنت کا ذریعہ ہے۔ تو آج ہم اس طرح جو ہے نا ان کو سامنے رکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہوگی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمائے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کہ مشرکین سے تم نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہاں بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ آباد ہیں۔ مثلا آج کل قادیانی ہیں، منکرین حدیث ہیں، روافض شیعہ ہیں،
تو اب نکاح کرتے وقت بعض لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، معاملات کو، یعنی ان کے عقائد و نظریات کو نہیں دیکھتے، ان کے ایمان کو نہیں دیکھتے، محض مال کی لالچ میں اور چند ٹکوں کی لالچ میں اور تعلیم کی وجہ سے، کسی عہدہ اور منصب کی وجہ سے ان سے نکاح اور رشتہ کرا دیا جاتا ہے اور اس کے دین کو نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اس سے روکا گیا۔ یعنی کسی کافر سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، اگر کوئی بالفرض اللہ نہ کرے قادیانی سے نکاح کر لے یا کسی اپنی بیٹی کا نکاح کرا دے یا اسی طرح قادیانی کسی عورت سے نکاح کر لے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح روافض سے بھی، اسی طرح جو ہے منکرین حدیث سے بھی، ان سے نکاح تو بالکل جائز ہے ہی نہیں۔ لیکن آج معاشرے میں اس طرح جو ہے نا کئی مثالیں مل جاتی ہیں، اس طرح کے لوگ اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے، ان کی نظر محض مال و دولت پر ہوتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو اس واسطے دینداری کو بھی، ایمان کو بھی دیکھنا انتہائی رشتے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے نا رشتے اور نکاح کے متعلق چند جو ہے اصولی بات جو ہے نا یہاں ذکر فرمائی گئی۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومن باندی خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت اور اچھی لگے، یعنی مشرکہ عورت اگرچہ وہ کافر عورت اچھی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کے ساتھ تم نکاح مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، اور مومن جو غلام ہے وہ بہتر ہے، من مشرک، مشرک آزاد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مومن کیوں بہتر ہے اور کافر کیوں جو ہے نا بہتر نہیں۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف۔ واللہ يدعو الى الجنت والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جل شانہ جنت اور مغفرت بخشش کی طرف جو ہے دعوت دیتے ہیں۔ ويبين آیاتہ للناس، اور بیان فرماتے اللہ جل شانہ اپنی آیات کو للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔